حرم کو یوں ہی گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں معمول کی چہل پہل تھی۔ نازنین، وجدان اور صوفیہ کی زندگی میں نامحسوس سا سکون تحلیل ہوا تھا، یا شاید یہ طوفان سے قبل کی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کام اور 2 جابز میں کچھ اس طرح مصروف ہوئی تھی کہ کسی بھی جانب توجہ کرنے کا موقع نہ مل سکا اسے، اور شاید کہیں اندر سے وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، زندگی کو بنا کسی محسوسات کے خالی خودی سا گزار دینا، منظر عام سے غائب رہنا، کسی کی توجہ کا مرکز نہ بننا۔ اسی اثناء میں ٹی وی پر نشر ہوتی خبروں پر وجدان نے چہرہ گھما کر حیرت سے ٹی وی کی جانب دیکھا۔ ٹی وی محض صوفیہ کے کمرے میں لگا ہوا تھا، اور وہ سامنے دکھائی دیتے اس شناسا چہرے پر آواز تیز کر گئی تھی۔ نازنین اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور ناک پر اینک دھری تھی۔ وہ شاید اسے کچھ دکھانے لائی تھی، لیکن رمیز کے چہرے کو سامنے دیکھ کر وہ اپنی ہی جگہ رک سی گئی تھی۔ کتاب والا ہاتھ آہستگی سے نیچے ہوتا چلا گیا۔ اینک کے پار سے جھانکتی آنکھیں ٹی وی کی چمکتی اسکرین پر جم سی گئیں۔ وہاں ایک باعزت اور بارسوخ بزنس مین اپنے سفید گریبان کے ساتھ کھڑا تقریر کا آغاز کر رہا تھا۔ اس نے ہنگامی پریس کانفرنس بلائی تھی، اور اب وہ پرسکون چہرے کے ساتھ کلک کلک کرتے کیمروں سے کھنچتی تصاویر اور بہت سے رپورٹرز کی جانب متوجہ تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ بہت سے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تازہ دم ہوا سامنے ایستادہ تھا۔ مختلف کاروباری مراحل انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ میری کمپنی اور اس کمپنی کو زندگی بخشنے والے عملے کی کاوشوں سے آج میں اس فورم پر کھڑا بات کرنے کی جسارت سے بہرہ مند ہوں۔ ملک میں ہمارے کاروبار کی مارکیٹ پرائز اور پروجیکٹس کی نفی جس تیزی سے کی گئی ہے، شاید پہلے کبھی تاریخ میں ایسا نہ ہوا ہو۔ دوست، احباب اور کاروباری ساتھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے گئے، اور بچا صرف وہ جو واقعی مخلص تھا۔ میں اس کڑے وقت کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ جس نے مجھے میرے آس پاس پلتے لوگوں کی حقیقت سے آشنا کروایا۔ بنا کسی لکنت یا رکاوٹ کے وہ مضبوط آواز کے ساتھ چہرہ اٹھائے بول رہا تھا۔ سامنے براجمان رپورٹرز کھٹا اپنے لیپ ٹاپس اور اس کے ہر لفظ کو قلم بند کرنے میں مصروف تھے۔ ہال کے اونچے دروازوں کے عین سامنے مسلح افراد ایستادہ تھے، اور احمد ایک جانب ناک کی سیدھ میں دیکھتا تیر کی مانند کھڑا تھا۔ کیمروں اور تیز تر روشنیوں کا مرکز اس سمے صرف اور صرف رمیز کی ذات تھی، جو یقیناً اس شام اپنے ہر الزام کو دھو ڈالنا چاہتا تھا۔ میں اور میری کمپنی مظہر راحت اور رستم آفندی کے قتل سے برات کا اعلان کرتی ہے۔ ہماری کمپنی یا اس کی ٹرانزیکشنز کا اس قتال سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مزید انویسٹرز اور ورکرز پر سماجی اور سیاسی دباؤ ہونے کے باعث ہر ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن اس بات کی یقین دہانی رمیز انصاری آپ کو کروا رہا ہے۔ قتل کی سازش ہمارے دشمنوں کی جانب سے ایک گرا ہوا وار ہے۔ ایسے میں ہم پلٹ کر جوابی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم اس حق کو محفوظ کرتے ہیں۔ ان دونوں کیسز کی انویسٹیگیشن انصاری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ذمہ داری ہے۔ ہال میں یکدم ہما ہمی سی مچ گئی تھی۔ دہتیرے رپورٹرز نے ہاتھ اٹھا کر سوال کرنے کی اجازت چاہی، تو رمیز نے ٹھنڈے انداز سے انہیں صبر رکھنے کا اشارہ کیا۔ سارنگ اپنے کلینک میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا رمیز کو بولتا دیکھ رہا تھا۔ حرم گھر کے پچھلے تہہ خانے میں انویسٹیگیشن ٹیبل کے سامنے بیٹھا مختلف کاغذات اور فنگر پرنٹس کو الگ الگ کرتا اسمارٹ فون پر اس کی تقریر سن رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اسکرین پر ایک بے نیاز سی نگاہ بھی ڈال لیتا۔ دوسری جانب زاویار اور طالوت ایجنسی میں موجود ٹی وی پر لائیو نشر ہوتی رمیز کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زاویار کی پیشانی کے بل گہرے معلوم ہونے لگے تھے۔ اس انویسٹیگیشن کا خرچہ ہماری انڈسٹری اٹھائے گی، اور ان کیسز کو مانیٹر ہمارے وکیل ضیاء حسن صاحب کریں گے۔
ہم قاتل کی گردن تک پہنچ کر اسے تختہ دار تک پہنچائیں گے تاکہ آئندہ ایسے قبیح عمل کی جسارت کوئی نہ کر سکے۔ رہی بات ہمارے ورکرز اور ان کی نوکریوں کی، تو وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں، کسی کا حق نہیں مارے جائے گا۔ ہمارے پروجیکٹس معمول کے مطابق کام کریں گے اور جلد ہی انصاری انڈسٹری ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ اس کمپنی کی بنیاد میرے مرحوم والد صاحب نے سچائی، ایمانداری اور خدا ترسی پر رکھی تھی۔ ان کی ایسی پاکیزہ نیت کو کسی بھی طرح ہم دشمن کے عزائم کے ساتھ مٹی میں رولنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ہر اس ورکر سے وعدہ ہے جو ہمارے ساتھ دن رات کی محنت میں برابر کا شریک رہا۔ اس کی جذباتی تقریر پر ہال میں براجمان اس کے ساتھی انویسٹرز اور چند افراد نے بھرپور تالیاں بجائیں۔ لمحے بھر کو ہال میں کان پڑتی آواز تک سنائی نہ دیتی۔ مارکیٹ ویلیو یکدم تیزی سے اوپر کو بڑھنے لگی اور ہر جانب سے فون کھڑکنے لگے۔ رمیز نے عوامی دل جیت لیے تھے۔ اب ان پر مالی دباؤ تو ہو سکتا تھا لیکن سماجی نہیں۔ حرم نے موبائل اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ اس کے چہرے پر متاثر کن مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ رمیز کے ایسے قدم سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے مصیبت کو اپنے لیے رحمت میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ مکروہ ضرور تھا لیکن اس کی چانیں عظیم تھیں۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ رمیز ایک کاروباری انسان تھا اور کاروبار کے معاملے میں اس کا علم کہیں زیادہ گہرا اور وسیع تھا۔ وہ بیچنا اور خریدنا جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے کسٹمر کو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے۔ اب کہ وہ پرسکون سا کھڑا ہال میں موجود ہر رپورٹر کے جوابات دے رہا تھا، اس کے سکون کی رمق کچھ ایسی تھی کہ وہ مر سکتا تھا لیکن ڈوب نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی نظر میں اپنا خدا تھا اور حرم اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ اسے وجدان کو کچھ دکھانا تھا لیکن وہ اسے دکھا نہیں سکی۔ اس آدمی کی زبان سے ایسی باتیں سن کر اس کے اندر کہیں تکلیف گہری ہونے لگی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، ہاتھ میں تھامی کتاب بیڈ پر رکھ دی اور پھر خاموشی سے اپنا سر پیچھے کو ٹکا کر بیٹھ گئی۔ گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا لیے، جوڑے میں بندھے بال اور ان سے نکلتی ریشمی لٹیں چہرے پر گر رہی تھیں۔ آسمانی رنگ کے لباس پر نرم سا گھٹنوں تک آتا سفید سویٹر بھی اسے گرم رکھنے میں ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ جاوید کی اذیت ناک موت یاد کر کے اس کی ناک سرخ پڑنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے آنسو جمع ہونے لگے۔ ان کی لکھی گئی ڈائریز کو بارہا پڑھنے کے بعد وہ اس کے ہر لفظ کو حفظ کر چکی تھی۔ ان ڈائریز کا خیال آتے ہی اسے حرم کا خیال آتا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دل سے بوجھ سرکنے لگا۔ وہ اسے اپنی وجہ سے کسی بھی مصیبت کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس کے سامنے نہ آتا۔ اور زاویار، وہ بھی تو دوبارہ اسے یونی میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا؟ کہیں روبینہ خالہ کی طبیعت تو ناساز نہیں تھی؟ ان کا خیال آتے ہی اسے یکدم زاویار کی فکر ہونے لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر بنا کچھ سوچے زاویار کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایک ہفتے کی چھٹی بہت زیادہ تھی، شاید وہ واقعی بیمار ہوں۔ اگلی گھنٹی پر ہی اس کا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسے ہو زاویار؟ روبی خالہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا تو وہ دوسری جانب حیران ہوا۔ یہاں سب خیریت ہے میڈم، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اوہ تھینک گاڈ، تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے ایک ہفتے سے؟ جانتے بھی ہو کتنا نقصان ہو چکا ہے تمہارا۔ اب کہ اس کی آواز میں سختی سی ہلکورے لینے لگی۔ زاویار اس کی ڈانٹ پر کچھ نہیں بول سکا۔ مصروف رہا تھا پچھلے دنوں، اس لیے نہیں آ سکا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے اپنی پڑھائی سے رخ پھیرنے کا۔ غیر ذمہ داری تمہارے کیریئر کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ مہلک تو کچھ اور بھی ثابت ہو رہا ہے میڈم۔ اس کے جواب پر نازنین کے ابرو ناسمجھی سے سک رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس مبہم اور ناسمجھ میں آنے والے جواب کا؟ اس کے لتاڑنے پر وہ دوسری جانب ہنس دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جتنا نقصان میرا ہو چکا ہے آپ اسے بھرنے میں میرا بھرپور ساتھ دیں گی۔ بالکل بھی نہیں، خود بیٹھ کر پڑھائی کرو
اور خبردار جو میرے پاس تم اپنے نقصان کی شکایت لے کر آئے تو۔ آپ پہلے پریشان ہو کر مجھے پریشان کر رہی ہیں، پھر اس پریشانی کے حل کے لیے میرا ساتھ بھی نہیں دے رہی۔ انگریزی ادب کی استانی ہو کر بھی اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ شرافت سے یونیورسٹی آؤ اور اپنا کورس طریقے سے مکمل کرو۔ روبینہ خالہ کا کوئی خیال ہے بھی تمہیں یا نہیں؟ مجھے ان کا خیال ہے۔ چند لمحات بعد اس نے آہستہ سے کہا تو ناظرین کو اپنے لہجے کی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ اسے زاویار کے سامنے روبینہ کا ذکر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، تب جبکہ وہ اپنی ماں کو یاد ہی نہیں تھا۔ مزید چھٹیاں نہیں کرنا زاویار، کل میں تمہارا انتظار کروں گی یونی میں۔ مجھ سے نوٹس اور پچھلے لیکچرز کے بارے میں پوچھ لینا۔ بس اپنی پڑھائی ڈھنگ سے مکمل کرو، تم معاشرے کا ایک عزت دار حصہ بنو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں وجدان کی طرح کیوں حساس ہو رہی تھی۔ کیا وہ اس کی پرواہ کر رہی تھی؟ لیکن وہ تو اپنے ہر طالب علم کے لیے ایسے ہی پریشان ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک استاد ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری تھی۔ آپ کی پریشانی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تھوڑا پریشان ہو جاؤ تاکہ اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینے کے قابل بن سکو۔ اس کے انداز پر وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی حالت بے حد عجیب رہی تھی، بالکل کسی بے جان اور مردہ انسان کی مانند۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں دیواروں کو تکتا رہتا تھا۔ پھر وہ شہر سے طالوت کے پاس ایجنسی چلا آیا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے فون کر کے ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے دل پر جمع بوجھ گہرا ہونے لگا۔ اوکے، کوشش کروں گا ایک ذمہ دار، عزت دار، شاندار اور پتہ نہیں کون سا دار بننے کی۔ آپ کی ڈانٹ نے تو میری آنکھیں کھول دی میڈم۔ اب میں ساری رات کتابوں سے سر کیسے اٹھا سکوں گا بھلا؟ ناظرین کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے نچلا لب دبا کر بمشکل خود کو ہنسنے سے روکا تھا۔ اپنی استانی کی سخت گیر طبیعت یاد رکھنا اور انسانوں کی طرح رات بھر کتابوں کے ساتھ گزارنا۔ رکھ رہی ہوں۔ رکیں، اور وہ فون کان سے ہٹاتے ہٹاتے ٹہر سی گئی۔ اس نے اسے دوبارہ کان پر لگایا تو زاویار کی ممنون سی آواز ابھری۔ میرے لیے آج تک کوئی پریشان نہیں ہوا میڈم، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ آئندہ بھی مجھے کیا ایسے ہی ڈانٹ سکتی ہیں؟ پاگل ہو تم بالکل۔ رکھتی ہوں اب۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ زاویار جو بالکنی کے ساتھ کھڑا نم آنکھوں سے میدان پر اترتی شام دیکھ رہا تھا، آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے ساری زندگی کبھی بھی کوئی ایسے پریشان نہیں ہوا تھا۔ اسے کسی کی ڈانٹ پھٹکار کا ڈر نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے لوگوں سے تعلق رکھنے میں کبھی دلچسپی نہیں رہتی۔ جو آپ کی غلطی پر آپ کو ڈانٹے نہیں اور آپ کی اچھائی پر آپ کو سراہے نہیں، بھلا وہ بھی کوئی رشتہ دار ہوئے؟ اگلے ہی پل وہ آستین سے آنکھیں رگڑ کر اٹھا اور پیچھے اترتی شام کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وجدان اور صوفیہ نے خاموش نگاہوں کا تبادلہ کیا اور پھر وہ صوفیہ کی پریشانی سمجھ کر سر ہلاتا ہوا ناظرین کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ حسب معمول اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس چلا آیا۔ پھپھو، آپ ٹھیک ہیں؟ ناظرین نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھائے بغیر کہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وجدان، جب تک وہ ہمارے گھرانے کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے تب تک مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وجدان اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے اور بٹن شرٹ کے ساتھ جینز پہنے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ ہرٹ ہوئی ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اب بھی بنا اثر لیے کام میں مصروف رہی۔ آپ کے ہرٹ ہونے سے دادی بھی ہرٹ ہوتی ہیں۔ ہمیں اب اس رویے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ بار بار کی اذیت سے بہتر ہے کہ انسان اس سب کو عادت بنا لے۔ تکلیف کبھی عادت نہیں بن سکتی پھپھو، یہ ہمیشہ نئے سرے سے اذیت ناک ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی جو دن رات ظلم کا سامنا کرتا ہو۔ جب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سہنے کے علاوہ؟ اس کے جواب پر وجدان خاموش ہو گیا تھا۔ ناظرین غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کرسی پر اس کے سامنے گھومی تو اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری تیاری کیسی چل رہی ہے امتحانات کی؟ اس کے بعد تمہارا انٹری ٹیسٹ بھی تو ہے۔
وہ سب تو ٹھیک جا رہا ہے، لیکن اندر کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرا انتخاب نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا پھپھو؟ اتنی محنت کے بعد بھی اگر میں وہ ایک ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل نہ بن سکا تو؟ اس کی آواز میں خوف کے آسیب جڑ پکڑنے لگے تھے، ہر اس طالب علم کی طرح جو میڈیکل کے امتحان کی تیاری کرتے وقت ہزاروں واہموں کی شکار ہوا کرتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر تم میں اس کی تیاری کرنے کی ہمت ہے تو تم میں اسے پاس کرنے کی بھی ہمت موجود ہوگی وجدان، اور دنیا ایک انٹری ٹیسٹ کے گرد نہیں گھومتی۔ اگر تم یہ نہیں کر سکے تو کچھ اور کر لو گے، تم بیکار نہیں ہوگے۔ تمہارے لیے یہی تسلی کافی ہونی چاہیے۔ جیسے میں جانتی تھی کہ اتنے تنگ حالات میں جان مار کر پڑھنے کے بعد بھی مجھے کوئی اونچا عہدہ نہیں ملے گا، لیکن میں کہیں اندر یہ بھی جانتی تھی کہ میں بیکار نہیں ہوں گی۔ وہ اس کی بات سے اپنے خوف زدہ کر دینے والے آسیب نہیں بھول پا رہا تھا، لیکن پھر بھی سر اس بات میں ہلا کر اس کی نصیحت کو قبول کرنا ہی اسے درست لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بابا کی طرح بیکار ہو جاؤں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نازنین اس کی بات پر ابرو ناگواری سے سکیڑ کر پیچھے ہو بیٹھی تھی، اسے جیسے طلحہ کے ذکر نے ڈنک مارا تھا۔ سوچنے کو اور کہانیاں بنانے کو تو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن مثبت سوچنا ہی منفی رویے کو ختم کرتا ہے۔ تم اگر ایسے سوچتے رہو گے تو شاید واقعی بھائی جیسے بن جاؤ گے۔ جانتے ہو، تمہاری ہر سوچ کا تمہارے جسم پر اثر ہوتا ہے، ہر سوچ پر تمہارا جسم حرکت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر تم نے ان ٹاکسک خیالات کو نہیں جھٹکا تو شاید یہ سب تمہارا حصہ بن جائے۔ کیا تم اپنے بابا جیسا بننا چاہتے ہو؟ وجدان کی آنکھیں خوف سے لمحے بھر کو پھیل سی گئی تھیں، وہ اس بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتا تھا۔ کیا جو تکلیف طلحہ نے نازنین کو دی تھی وہی تکلیف وہ بھی اسے دینے کا مرتکب ہو سکتا تھا؟ اس نے اندر جمع ہوتے بوجھ کو سانس کے ساتھ باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اب اپنے اوپر توجہ دو اور کچھ بھی منفی سوچے بغیر خود کو نئے سرے سے ریچارج کرو۔ جب بھی کبھی درمیان میں راستہ تنگ یا پھر عبور کرنے کے قابل محسوس نہ ہو تو سفر دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ خوف کو صرف ایک چیز ختم کرتی ہے، اس کا سامنا کرنا۔ وہ اگلے ہی پل اپنی کرسی پر گھوم کر پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی، اور وجدان چند پل بعد اس کے کمرے سے اٹھایا تھا۔ شاید اسے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں اس راستے کو عبور کرنا چاہتا تھا؟ اس جواب میں اس کی رہائی پوشیدہ تھی۔ حرم شاور لے کر تازہ دم ہوا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ تازہ دھلے بالوں کو پیچھے جمائے وہ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید اپنا موبائل برآمد کر رہا تھا۔ دوہتن اپنے کمرے کے دروازہ پار کرتے ہی سہیل کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر جوں ہی پلٹنے لگا تو ان کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس کے قریب چلے آئے، لیکن حرم ان کی جانب نہیں گھوما۔ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو آج کل؟ آپ جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پلٹے بغیر اس نے کہا تو انہوں نے اسے بازو سے جکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے تمہیں، یاد رکھنا۔ یہ بات مجھے برسوں سے یاد ہے، بلکہ یہ بات ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر سب کچھ اندھوں کی طرح کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا ہم سب انسان ایسے ہی کام نہیں کرتے؟ تمہاری یہ سرکش زبان اور بیہودہ اعمال کسی دن تمہیں بہت بڑی تکلیف سے دوچار کریں گے حرم۔ آپ مجھے وہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں جو میں پہلے سے جانتا ہوں؟ سہیل کی بھوری آنکھوں میں موجود سختی اب کے کاٹ میں بدلنے لگی تھی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب چلے آئے۔ ان دونوں کا قد برابر اور دراز تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کا عکس تھیں، بھوری کانچ جیسی لیکن نرمی سے خالی۔ میں اگر کچھ بول نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتا۔ تم آج اور اسی وقت اپنی ماں سے، اپنی مامی اور ماموں سے، ابیہ سے، ہر اس شخص سے معافی مانگو گے جس کے ساتھ تم جانوروں والا سلوک کر چکے ہو، ابھی اور اسی وقت۔
اس کی بھوری آنکھوں میں ہلکی سی جنبش بھی نہ ابھری۔ سہیل کا ایسا رویہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ اپنا نرم و شفیق باپ کا لبادہ اس کے سامنے کئی بار پہلے بھی اتار چکے تھے، اور اسے ان کے ان دونوں کرداروں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے باپ سے نفرت تھی۔ معافی مانگنا کوئی مسئلہ نہیں، چلیں ابھی مانگ لیتا ہوں، لیکن اس بات کا گارنٹی کارڈ آپ کہاں سے لائیں گے کہ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ کیا آپ میرے اچھے بچوں کی طرح معافی مانگنے پر یقین کریں گے؟ اتنے بیوقوف ایسے آپ لگتے نہیں ہیں، اور مجھ سے میرے اعمال کی معافی منگوا کر آپ جو اپنا کاروباری تعلق سنبھالنا چاہتے ہیں اس سے میں بے خبر نہیں ہوں، لیکن آپ ان لوگوں سے ان کی زیادتیوں کی معافی کیسے منگوائیں گے بابا؟ میں کسی کی زیادتیوں کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، اور تم جو میرے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو مجھے اس سے بھی بے خبر مت سمجھنا۔ تم جاوید کی بیٹی کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اور جیسے کر رہے ہو وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم نے اس لڑکی کے لیے رمیز کے پرانے ملازم کو مارا پیٹا اتنی بری طرح کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہ سکا۔ تم نے اس کے لیے یونی انتظامیہ سے پنگا لیا۔ تم اسے بچانے کے لیے در در پہنچنے کو خود پر فرض سمجھ رہے ہو۔ جانتے بھی ہو اگر تمہاری یہ اعمال رمیز کو پتہ چلے تو ہمارے مابین کاروباری تعلق کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ تمہارے یہ بچگانہ اور جذباتی رویہ ہم سب کو لے ڈوبے گا ایک دن۔ مجھے ڈوبنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جتنی بھی اطلاعات آپ کو اپنے اس ذاتی ملازم سے موصول ہو رہی ہیں اسے بس میرا ایک پیغام دے دے بابا کہ اگر وہ کبھی حرم کی پکڑ میں آیا تو کبھی کسی کو ٹیل کرنے کے قابل نہیں رہ سکے گا۔ اس کے سرکش سے جواب پر سہیل کے اندر ناگواری کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ ان کے حلق میں گھلتی کڑواہٹ اب ان کے نقوش کا خاصا بھی معلوم ہونے لگی تھی۔ غصے کی ایک تپتی لہر نے ان کے وجود کا اگلے ہی پل احاطہ کیا تھا۔ اپنے باپ کو دھمکا رہے ہو؟ وہ اس پر دھیمی آواز میں غرائے تو اس نے سرد نگاہیں ان پر جمائیں۔ میں آپ کو دھمکا نہیں رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں آپ کے اعمال کے نتائج۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ سہیل نے اسے سختی کے ساتھ بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب گھمایا تھا۔ ان کے دانت جمے تھے اور تیش کے باعث ماتھے کو جاتی رگ پھڑک رہی تھی۔ اگر میں تمہیں ابھی اپنے آفس اور گھر سے بے دخل کر دوں تب کہاں جائے گی تمہاری یہ اکڑ؟ کیا میرے اس دیے گئے اسٹیٹس، خوشحال زندگی اور رتبے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اپنی جگہ یاد رکھو۔ جس کچرے کے ڈھیر سے لا کر میں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی تھی اسے یاد رکھو۔ اپنی جگہ بھولنے والوں کے لیے زمین اور آسمان دونوں تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہیں اس بھری دنیا میں ایک بار پھر سے تنہا کر دوں حرم، کیونکہ میں ذرا ٹھہر کر استہزا سا اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ ہی جمع رہ گیا، بالکل خاموشی سے۔ سہیل کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھے گیا، جیسے اسے ان سے ایسی بے رحمی کی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اب دھول میں اٹا وہ بچہ نہیں تھا۔ وہ اس بچے کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر چہرہ دوسری جانب پھیرا تو سہیل کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ دوبارہ سے ان کی جانب گھمایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں بغیر پلان کے یہاں آیا تھا؟ میں ایک بدذات انسان کا بیٹا تھا تو مجھے محتاط رہنا تھا۔ گھر، اسٹیٹس، کاروبار، زندگی۔ وہ انگلی پر ان کی جانب سے دی گئی تفصیل گنتا ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں کاٹ تھی جس نے سہیل کے ماتھے پر ڈالا ہر بل ڈھیلا کر دیا تھا۔ نکالے مجھے ان سب سے اور پھر دیکھیں کہ میں اس دنیا میں کیسے سروائیو کرتا ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ اب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی ضرورت جب تھی تب آپ نہیں تھے، اب آپ ہیں تو آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کا بزنس مجھے نہیں چاہیے، آپ کا گھر مجھے دلچسپی نہیں، آپ کی زندگی میرے لیے معنی نہیں رکھتی، اور اسٹیٹس مجھے ایسی کسی بکواس چیز میں کبھی انٹرسٹ نہیں رہا۔ آئندہ اگر مجھے الفاظ سے زخمی کرنے کے بارے میں سوچیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو بھی آگے سے اتنے ہی زخم دیے جائیں گے، کیونکہ حرم آپ کا وہ بیٹا ہے جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اور جانتے ہیں کیا؟ اپنا عکس
سب سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے جب اس میں روح کی بدصورتی وضاحت سے دکھائی دینے لگے۔ اسی کے ساتھ وہ پلٹا اور پھر زینے اترتا چلا گیا۔ سہیل اپنی جگہ ہی جم گئے تھے، ان میں سانس لینے تک کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ حرم ان کا عکس تھا، ایک بھیانک عکس۔ اس نے زینوں سے اتر کر ایک نگاہ روہیلا پر ڈالی جو لاؤنج میں براجمان فون پر شاید شائستہ ہی سے محو گفتگو تھی۔ ان کی نگاہ بھی اگلے ہی پل اس کی جانب اٹھی تو اس نے چہرہ پھیر کر درمیانی راستہ عبور کر لیا۔ نازنین کا بدلہ تو اس نے لے لیا تھا، لیکن اس کے نتائج بہت پیچیدہ ثابت ہو رہے تھے۔ اسے اپنے نام کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ اس کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شائستہ نے اپنی جانب کی کہانی جس طرح سے شازیہ کے گوش گزار کی تھی، اس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ یعنی اس عورت نے اپنے کیے کی تفصیل حذف کر کے محض اس کی جانب کی کہانی اپنے ہی انداز میں پیش کی ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ رمیز اپنی اسٹڈی میں براجمان انہماک سے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس نے دروازے پر آہٹ سن کر سر اونچا کیا، قیمتی لباس زیب تن کیے، بالوں کو پیچھے جمائے، نگاہوں پر مہنگے فریم کا اینک لگائے، وہ اپنی پہلی والی ابتر حالت سے خاصا بہتر اور سنبھلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اسی پہر احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب ایک جانب رکھ دی، اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اپنی سپاٹ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس سارے معاملے میں میڈیا کو بہت جلدی انوالو کر لیا ہے؟ کیا میڈیا کی ہم آہنگی ہمارے اس ذاتی مسئلے کے ساتھ درست رہے گی؟ رمیز اس کی بات سن کر سکون سے ہنکارا بھرتا سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر اپنی اینک اتار کر سامنے چمکتے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس شیشے میں احمد کا دھندلا عکس واضح ہوا۔ مجھے سیاست نہیں آتی احمد، صرف کاروبار کرنا آتا ہے۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ کاروبار اور سیاست میں زیادہ کچھ فرق نہیں۔ ایک عوام کی قربانی طلب کرتی ہے اور دوسرا انسانی اوقات کی۔ سیاست درست جگہ پر درست الفاظ کے چناؤ کا نام ہے، اور کاروبار اس کی تاریخ بھی کچھ ایسی ہی ہے، اپنے گاہک کے سامنے درست وقت پر درست بات کہنے کا نام کاروبار ہے۔ میڈیا کی نگاہوں میں آیا کیس زیادہ سے زیادہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ بمشکل 15 دن۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور موضوع ہوگا اور ہمارا بیانیہ کہیں اندر دب جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ وہ کرسی پر پیچھے کو ہو بیٹھا تھا۔ احمد کو اس کی تمہید سے ہمیشہ الجھن رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے تاثرات پر قابو پا کر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے لے کر اٹھنے تک کا ہر انداز محتاط تھا۔ شانے سیدھے اور کمر میں کسی قسم کا جھول نہیں تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی جنبش کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں کی باریک سی جنبش بھی اس کے قابو میں تھی۔ وہ کسرتی لیکن مضبوط جسم کا مرد تھا، جبھی تو رمیز کے ساتھ وہ اب تک چل سکا تھا۔ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے۔ مسائل ایسے حل نہیں ہوا کرتے۔ 15 دن ہے ہمارے پاس اپنا کاروباری تعلق دوبارہ سے استوار کرنے اور اپنے ساتھی انویسٹرز کی سیکورٹی سخت کر کے انہیں محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے۔ قاتل 15 دن تک کسی بھی قدم کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ یہ 15 دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہمارے لیے ہمدردی سمیٹنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ وہ دوبارہ ہماری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اس نے بات ختم کر کے احمد کی جانب دیکھا، لیکن وہ رتی بھر بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ اور اگر ہماری سوچ کے برعکس قاتل نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو کیا آپ ایک اور انویسٹر کی موت اپنی گرتی ہوئی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ برداشت کر سکیں گے؟ وہ اس کے سوال پر رمیز ہنستا ہوا پیچھے ہو بیٹھا۔ احمد کے چہرے پر اب بھی تاثرات ویسے ہی رہے۔ رمیز نے ذرا ٹہر کر اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرایا۔ وہ آج کل ضرورت سے زیادہ ہی ریلیکس تھا۔ یہی تو گیم ہے احمد، تم سمجھے نہیں۔ اتنے سال میرے ساتھ گزارنے کے بعد بھی تم مجھے سمجھ نہیں سکے نا؟ کیا اب آپ اپنی مبہم باتوں کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ احمد نے لگی لپٹی رکھے بغیر بے لچک آواز میں پوچھا
تو رمیز نے سر اس بات میں ہلایا، پھر ہاتھوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھا، آگے کو جھکا۔ اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ احمد کے ابرو پہلی دفعہ ناسمجھی سے سکڑے تھے۔ وہ اگر سمجھدار نہیں ہوا تو ضرور آگے بڑھ کر قتل کرنے کی یا پھر ہمارے کسی ساتھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور تبھی وہ میڈیا کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ایک قاتل بے لگام علاقوں میں پھر رہا ہے۔ عام عوام کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ وہ مشتعل ہو کر حکومت پر چڑھ دوڑیں گے، گلی گلی احتجاج ہوں گے۔ حکومت بکھلا کر پولیس کی ایک قابل ٹیم کو اس قاتل کے سراغ پر مامور کرے گی، اور پھر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے بجائے اپنی جان بچاتا پھرے گا۔ ہم نے شو شروع کیا ہے، لیکن اس کا انت قاتل کی قابلیت سے جڑا ہے۔ احمد کے چہرے پر پہلی دفعہ حیرت ابھری۔ رمیز کی ذہانت پر اسے پہلے بھی کبھی شک نہیں تھا، لیکن جس طرح اس نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا تھا وہ بلا شبہ قابل فخر تھا۔ اسے اگلا سوال کرنے میں وقت لگا، لیکن پھر ہمارے اس ساتھی انویسٹر کا کیا، جو اس سب میں اپنی جان سے جائے گا؟ اس کے سوال پر رمیز کی آنکھ میں جو الوہی چمک کے زیر اثر جگمگا رہی تھی، اگلے ہی پل مان سی پڑ گئی۔ وہ جھولتی کرسی پر پیچھے کو ہو بیٹھا، پھر ترچھا ہوا سامنے موجود قد آدم کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ بڑے عزائم کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ جگہ جس پر میں موجود ہوں، یہ مجھے ایسے ہی نہیں ملی۔ کوئی جگہ انسان کو ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اس جگہ کی گہرائیوں میں میرے باپ اور بھائی کا خون دفن ہے۔ میرے بہت سے اعمال اور سیاحیاں کار فرما ہیں۔ کسی کو جب بلند مقام پر دیکھو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا اتنی صفائی سے کام نہیں کیا کرتی۔ اس کی پوشیدہ حقیقتیں بہت بھیانک ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے بھائیوں کا قتل کر کے بادشاہی کے تخت تک پہنچے ہیں۔ یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے۔ کسی ایک کی قربانی تو درکار ہوگی، اس لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ احمد کی جانب سے مزید اس کے لائحہ عمل پر کوئی جملہ نہیں کہا گیا۔ اور اگر یہ سب ویسے نہیں ہوا جیسے آپ نے طے کیا ہے، اگر قاتل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ذہین ہوا، اگر وہ اس چال کی اصل حقیقت بھانپ گیا تو پھر؟ رمیز نے اس کے سوال پر گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ باتیں تھیں جنہیں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم انتظار کریں گے جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، تب تک۔